اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے، دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں۔ جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے فرمایا آئے اللہ کی بندیو، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب، اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ عرب کی عورتیں جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی، اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا۔ فرمایا کہ اگر تم اونٹنی پر بیٹھی ہو، تمہیں ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، تمہارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو، تمہاری ڈیلیوری کا وقت قریب کیوں نہ ہو، اگر ایسے موقع پر بھی وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس اس حال میں بھی جانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ ایک مقصد ہے بتانے کا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں بلائے گا کہ بچہ پیدا ہونے والا اور ہم اس کو اس حال، اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی مرد، اتنا ظالم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرد کی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو وہ دن بھر تھکا مارا آیا ہے، وہ باہر اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کو دیکھا ہے، اس کا دل بہک بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے۔ سنو میری، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اللہ کی بندیو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، تب بھی تمہیں سب کو چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، ہانڈی میں گوشت پکتا ہے، جلتا ہے تو جل جائے، جلدی سے گیس چولہا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ، فوراً تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ حالانکہ اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ روٹی چھوڑ کے آ، اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تمہاری ضرورت کو محسوس کرے گا تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناجائز طریقے سے نہیں ستائیں، اس کے بخار کا خیال رکھیں، اس کے درد کا خیال رکھیں، اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صبح تمہیں تو اٹھنا نہیں ہے، تمہارے بچوں کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اسکول بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کا بریک فاسٹ تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہمیں فلاں دن تم سے ملنا ہے۔ چلیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں تو میاں بیوی کے حقوق میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جب دونوں کا موڈ ہو جائے تو آدمی آگے بڑھ ہی جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن میں نہیں کرنا چاہیے، لڑکا اندھا پیدا ہوگا، یہ تم اپنے باپ دادا کی حدیثیں اپنے پاس رکھو اور اپنی جیب میں رکھو۔ اللہ کے رسول نے تو عورت کو حکم دیا ہے کہ نفلی روزہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہو سکتا ہے کہ دن میں تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت پڑ جائے اور تم کہہ دو میں روزے سے ہوں اور اس کے دل میں آگ لگ جائے، پھر وہ غلط راستے تلاش کرتا پھرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے بھی کسی حصے میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ کل یہ نہ ہو چاہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے مولانا بڑا بدتمیز تھا، کیسی باتیں کر گیا، یہ دین کا ایک حصہ تھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اطاعت بالا اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ اس میں اب تو پرچہ جیب میں رکھنا پڑے گا، ٹائم۔ اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بڑی دلچسپ باتیں۔ تو 4 چیزیں ہو گئیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے روزے رکھتی ہو، اپنی ستر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے کیا ہوگا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اے عورت 8 دروازے کھلیں، جا جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ یہ ہے عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی،
بہنیں، یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا ذمہ دار بھی اب بھائی ہو گیا نا. تو جس کی 3 بیٹیاں یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور بہنیں اس کی نگرانی میں ہوں، تو جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کو پڑھایا ہو، لکھایا ہو، اچھا ادب سکھایا ہو اور اچھی تعلیم دی ہو اور اس کے بعد ان تینوں کا نکاح کر دیا ہو، ان تینوں کی شادی کرا دی ہو، دیندار گھرانے میں ان کا گھر بسوا دیا ہو، تو ان تینوں کا نکاح کرا کے ان کا گھر بسانے والا، ان بہنوں اور بیٹیوں کا گھر بسانے والا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. کہاں رہے گا؟ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا، صحابہ کرام مسجد میں پہنچ گئے، یہ مال تو سب میں تقسیم ہوگا. تو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے. ابھی اذان ہوتی تھی تب آتے تھے، آج تو یہ پہلے ہی آ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے شاید تمہیں خبر مل گئی کہ آج مال تقسیم ہوگا. بحرین سے مال آیا تھا، بہت مال، تو سب صحابہ میں بٹنا تھا. تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول مال. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اب ہمیں نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی ضرورت کیا ہے؟ چابی جب ہمارے ہاتھ میں آ گئی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تب تو ہم جنت میں جب چاہیں گے تالا کھول کے گھس جائیں گے. اب تو جنت ہماری ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن اس میں جو دندانے ہوتے ہیں نا، گٹر، آپ نے دیکھا ہوگا جو چابی چاہے بائک کی ہو، موٹر سائیکل کی ہو یا آپ کے لاک تالے کی ہو، کسی کی بھی، اس میں چابی کے اندر دانے ہوتے ہیں، ہلکے سے دندانے ہیں، گٹر جو ریتی سے بنائے جاتے ہیں، اس میں ہلکے ہلکے گٹر کیے جاتے ہیں. وہ جب تک گٹر نہیں ہوگا تب تک تالا نہیں کھلے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس کے دندانے نہیں ہیں، اس میں گٹر نہیں ہے اس میں. اور بغیر گٹر والی چابی، بغیر دندانے والی چابی سے تالا نہیں کھلے گا. تو صحابہ نے کہا پھر ایسی چابی کا کیا فائدہ؟ اے اللہ کے رسول چابی دی ہے تو جنت کو کھولنے کے لیے اس چابی میں دندانے بھی ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا اسنانہ الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم رمضان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس چابی کو میں نے تمہیں دے دیا، اب اس چابی میں دانے تم خود بناؤ، اس میں گٹر تم خود بناؤ، اور اس کے گٹر ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. جس کی چابی میں یہ دانے ہوں گے تو تالا کھلے گا، ورنہ نہیں. لیجئے تو پتہ کیا چلا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا جائے اور لا الہ الا اللہ کے بعد نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کی پابندی بھی ہو، تب جنت ہمیں ملے گی، انسان جنت میں داخل ہوگا. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3. چوتھی حدیث پہ آئیے. فہرست نمبر، لسٹ میں چوتھا نمبر، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو اس حال میں مرا، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اس کی موت شرک پر نہیں بلکہ توحید پر ہوئی ہے، تو یہ آدمی بھی کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. مرتے وقت وہ موحد ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے. مرتے وقت شرک پر اس کی موت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرتا ہو، اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے اپنی جھولی اور اپنا دامن نہ پھیلاتا ہو. جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کی زندگی میں شرک نہیں تھا، من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا. 5ویں حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنیے. اس کے بعد کچھ واقعات آئیں گے، حدیث ہوں گی. جنت میں جانے کا 5واں راستہ، 5ویں حدیث سنیے اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ
مرتے وقت جس کی زبان سے